अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत झील के किनारे से एक दफ़ा फिर हाज़िर। आज मैं एक सवाल टैकल करने की कोशिश करूँगा जो मुझे पाकिस्तान से एक बच्ची ने भेजा है। उसने कहा जी कि आप बहुत ज़्यादा ह्यूमन पोटेंशियल्स और टैलेंट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, तो आपने कभी ये कोई तरीका नहीं बताया कि उन पोटेंशियल्स को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। बहुत दिलचस्प सवाल है। वैसे तो मैंने हर दफ़ा बताया है और मैंने जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, असूल है कायनात का, वो बहुत वाज़े किया अपने ब्लॉग्स में, अपने वीलॉग्स में, कि बुनियादी तौर पर हर फ़र्द, हर शख्स यहाँ बिल्कुल मुनफरिद है, यूनिक है। वो पूरी कायनात के साथ, इस यूनिवर्स के साथ इंटरकनेक्टेड है। हम सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, बल्कि हर एक चीज़ से रूह के ज़रिए से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से इंटरडिपेंडेंट नहीं हैं। ये है वाहिद एक कन्विक्शन जो हम अगर अपने आप में ले आते हैं कि हम यूनिक हैं और हम में इंडिविजुअल पोटेंशियल नेचुरल है जो हमने एक्सप्लॉइट करना है, जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, तो फिर ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अल्लामा इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर था, बुनियादी तौर पर वो यही था। वो कोई एक्स्ट्रा ह्यूमन या लार्जर देन लाइफ पोस्चर नहीं था, अल्लामा साहब ने कहा, बल्कि उनके सारे शेर ही, अशार ही अगर आप देखें, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ ज़माना उसका, हर दौर में ज़माना करता है तवाफ़ उसका, ये इस तरह कुछ। अब आप देखें कि वो जो साहिब ईजाद है, जिसको कि बड़ा एडमायर किया जाता है और जिसको बड़ा एनवी देखा जाता है, बुनियादी तौर पर तो उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद यहाँ आने का पूरा किया। ठीक है जी, उसने कुछ बड़ा नहीं किया। मैं अक्सर स्पिनोज़ा, एक डच फ़िलोसफ़र की बहुत ज़्यादा मिसाल देता हूँ, जिसे आइंस्टाइन अपना उस्ताद कहता था। बहुत सादा हम्बल आदमी था और स्पिनोज़ा अपना जो गुज़र बसर था वो ये लेंस आँखों के ग्राइंड करके करता था और उससे बेचारे को टीबी भी हो गई, जिस वजह से वो जल्द मर गया कुछ 40-45 साल की उम्र में। स्पिनोज़ा बहुत ब्रिलियंट आदमी था, बड़ा पढ़ा लिखा था और उसे बहुत दफ़ा टीचिंग की ऑफ़र्स हुई, लेकिन उसने सिर्फ़ इसलिए कबूल नहीं की कि उससे कोई तकलीदी एस्पेक्ट होगा या गवर्नमेंट्स उससे नाराज़ होंगी, तो वो उस वजह से, क्योंकि उसके बहुत दफ़ा चर्च से लड़ाई हुई और स्पिनोज़ा को कुछ देर रिस्ट्रिक्टेड भी रखा उसके घर में। तो ये बहुत सादा है। जैसे मैंने हाल ही में 2-3 दिन से लगातार 2 लड़कों की मिसाल इंडिया से दी। एक जिसने 10 साल बाद अपना आईटी का सिस्टम, नौकरी बहुत अच्छी छोड़ी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ गया, और एक और जिसने 15 साल, अनीशा ने कॉर्पोरेट लाइफ मुंबई में गुजारी, और उसका बल्कि आप कभी इंटरव्यू पढ़े, उसने उसमें कहा कि ये रैट रेस है, आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द रैट रेस। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने फ़िल्म शायद इंडिया की एक तमाशा देखी थी, जो लेटर वर्जन है, इस नाम से शायद 1-2 फिल्में पहले भी हों, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त एक आइलैंड पे 2 लोगों का करियर दिखाया हुआ है, जो कि बहुत अपनी बिज़ी लाइफ से उस आइलैंड में होते हैं और बिल्कुल उसको इसी तरह एंजॉय करते हैं जिस तरह उस गाने में है कि है वक्त की कैद में ज़िंदगी मगर यही चंद लम्हे हैं जो आज़ाद हैं। वो सोचता है, अपने दिमाग में लाता है किस तरह सुबह सुबह उठ के टाई बांध के दफ्तर, एक रूटीन, एक
اپنے باس کو اس پہ سلائڈس دکھانی ہے، وہ پاور پوائنٹ پہ وہی ایک کام گھسا پٹا، کیسے آپ نے 6 ڈیجٹ سے 10 ڈیجٹ سیلری کی طرف جانا ہے یا اس سے آگے جانا ہے. تو یہ ریٹ ریس ہے ایکچولی. تقلید اور یہ سارا سسٹم پلیٹو ایرسٹوٹل والا جو گیون سسٹم ہے وہ سارا تقلیدی سسٹم ہے، کنڈیشننگ والا ہے. اور اس میں کیونکہ پھر لوگوں کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اب آپ دیکھیں جو آگ بیروت میں کل لگی تھی، وہ آگ جیسے میں ہمیشہ اپنے بلاگز اور ویلاگز میں کہتا تھا کہ پورا مڈل ایسٹ جل جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اب دیکھیں ایک کونے پہ اسرائیل ہے ایشیا کے، اور دوسرے کونے پہ چین ہے، اور وہ سارا کچھ دونوں ملک لپیٹ لیں گے اور یہ باقی ملکوں کو لڑاتے ہی رہیں گے. آج کوئی دبئی میں اجمان میں بہت دیر آگ لگی رہی، کیونکہ ہم ایک تقلید، ایک ریٹ ریس، ایک کمپیٹیٹیو اس میں مقابلے والے انوائرمنٹ میں آ گئے. تو یہی ہمارا حال ہونا تھا جو کہ ہو رہا ہے. اب یا تو سینٹرلائز کنٹرول اتھارٹی چین کی طرح کی ہو، یا امریکہ جہاں ہر انڈیویژول کو پلنے پھولنے کا موقع دیا گیا، اسپیس دی گئی، لیکن اس میں بھی بہت لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. میں کہوں گا کہ 50% سے زیادہ لوگ جون سے ہیں انہوں نے امریکن ڈریم کو غلط انٹرپریٹ کیا. لائک میں چائنیز کا کل اسٹوڈنٹ کا بتا رہا تھا، اس نے کہا میرا تو امریکن ڈریم ہی اسمیش ہو گیا امریکہ اور چائنا کی لڑائی میں. ڈریم ہی بیسیکلی وہ غلط لے رہی تھی. وہ ڈریم تھا راتوں رات امیر ہونے والا. ایسا بالکل نہیں ہے. امریکن ڈریم جو فاؤنڈنگ فادرز نے سوچا تھا، جس کی میں بہت تعریف کرتا ہوں، جو میں امریکہ میں 4 سال سے محسوس کر رہا ہوں، وہ ڈریم بالکل پیسے بنانے کا نہیں تھا. وہ ڈریم بالکل مادہ پرستی کا نہیں تھا. وہ ڈریم ایکسکلوسیولی وہ اسپیس، وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کا تھا جس میں آپ قدرتی اصولوں کے مطابق پھل پھول سکیں اور اپنا یہاں دنیا میں آنے کا مقصد ڈھونڈ سکیں. ویری سمپل. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے کتابیں پڑھنے کا مجھے بڑا شوق رہا، ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق رہا، بہت دنیا میں نے دیکھی، لیکن جتنا میں نے ان 4 سال میں امریکہ میں آ کر سیکھا ہے، اتنا شاید میں نے اپنی 56 سالہ زندگی میں نہیں سیکھا. ویری فرینکلی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں. آج ہی ایک مجھے آئی ٹی کے ایکسپرٹ پاکستان سے کہہ رہے تھے جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اب ضرورت ہی نہیں آئی ٹی میں ایکسپرٹس کی تو پھر مجھے کیسے کام مل جاتا ہے. اور میں نے کہا الو تجھے کام اس لیے مل جاتا ہے کہ ادھر لوگ بزی ہیں اور پیسہ زیادہ دینا پڑتا ہے، وہ پاکستان سے تیرے سے کام لے لیتے ہیں. اور ابھی تک آپ دیکھیں روس اور چائنا ڈیسپریٹلی ٹرائی کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی قریب آ گئے ہیں اپنے انڈیپینڈنٹ انٹرنیٹ پروٹوکولز اسٹیبلش، اپنا IPP اسٹیبلش کرنے میں. تو میں بھی کر لیں جی، کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا ہے. جو ہماری نیچرل ورتھ ہے دیٹ میٹرز، اس کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے کہ ہمارا ادھر آنے کا کیا مقصد تھا. وہ آپ کے نزدیک اگر جیسے کہ میں اس خاتون کو کہتا تھا، اس کو کوئی اس کی والدہ نے 2 ایکڑ زمین اس کے نام لگوائی ہوئی تھی کہ ادھر سے تو آرگینک فارمنگ سٹارٹ کر باقی لوگوں کے لیے ایگزامپل بنو، تو یہ کوئی کرنے نہیں. کئی چیزیں ہیں قدرت کے ساتھ، اتنی ساری چیزیں وابستہ ہیں. آپ یہ کوکنگ میں ہی دیکھ لیں جی، یہ کوکنگ کے ٹی وی چینلز میں آتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں بن جاتا ہے. ساری کریٹیوٹی بیسیکلی انسان بہت زیادہ تخلیق کا اس میں ایلیمنٹ ہے، اور ہیومن ایوولوشن ڈپینڈنٹ ہی تخلیق پر ہے، کریٹیوٹی پر ہے. یہ باقی تو یہ لڑائی چڑائی، مادہ پرستی، ایک دوسرے کو مارنا وارنا. اب آپ دیکھیں جو بہترین فیور میں جاتا ہے ان کی لیبنن کی، وہ جس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، کہ جی وہ لوگ سوشل اس میں ورک میں بہت آگے ہیں، اور وہ بزنسز میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کی بڑی سروسز ہیں. بالکل جیسے کئی دفعہ
لشکر طیبہ کا کہتے تھے جی کہ انہوں نے سیلاب میں بڑا کیا اور یہ کیا وہ کیا. بہرحال میں تو خیر اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. انڈیویجول ورتھ اپنی بنائیں. دیر از آلویز اے اسکوپ ایٹ اینی ایج. چاہے 80 سال کی عمر میں بندہ ہے, وہ اپنے آپ کو کسی بھی وقت دریافت کر سکتا ہے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا تھا. ایک مجھے چیز بڑی کلیئر ہے, اس دنیا میں وہ پیسے کمانے کے لیے بالکل نہیں آیا تھا. پیسے کمانے مینس تو ہو سکتے ہیں فار سم سپیریئر اینڈس, لیکن پیسہ کمانا سرٹنلی وازنٹ دی اینڈ فار دیٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.